پروگرام ٹیکس سرجری کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف، اور میرے ساتھ ہیں برطانیہ کے ٹیکس اسپیشلسٹ، چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر، ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر جناب خالد محمود صاحب۔ ہم اس پروگرام یعنی ٹیکس سرجری میں آپ سے بات کرتے ہیں برطانیہ کے ٹیکس سسٹم کے جو رولز اور ریگولیشن ہیں ان کے بارے میں، اور خالد محمود صاحب آپ کو اس حوالے سے مفید معلومات فراہم کرتے ہیں۔ پروگرام ٹیکس سرجری کسی قسم کا ایڈوائز یا گائیڈ کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس پروگرام میں برطانیہ کے ٹیکس سسٹم سے متعلق جو مختلف موضوعات ہیں ان پر ہم بات چیت کرتے ہیں، اور جو مختلف ٹاپکس ہیں ان کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر پروگرام میں ہم ایک مختلف موضوع کے ساتھ آپ سے گفتگو کرتے ہیں، خالد صاحب سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں آج حسب روایت ہم گفتگو کریں گے ڈسکریشنری ٹرسٹ اور ولز کے حوالے سے، اور خالد صاحب کے سامنے میں کچھ سوالات رکھوں گا۔ اگر آپ کو ان کی گفتگو کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہو اور ان کی گفتگو سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو، یا آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ٹیکس سے متعلق ہے اور ول سے متعلق ہے یا ڈسکریشنری ٹرسٹ سے متعلق ہے، اس بارے میں آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کی کالز کو پروگرام کے دوسرے حصے میں شامل کریں گے۔ اور اگر آپ ٹیلی فون لائن پہ آ کر ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنا سوال بھی ہمارے اسٹوڈیو میں چھوڑ سکتے ہیں، اپنا نام اور سوال۔ وہ سوال ہم خالد محمود صاحب کے سامنے رکھیں گے اور اس کا جواب چاہیں گے۔ خالد محمود صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ بے حد مصروف ہوتے ہیں ویکنڈ پہ، لیکن اس کے باوجود آپ تشریف لائے اور یہ لائیو پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ جیسے آج کا موضوع ہے کہ یہ ڈسکریشنری ٹرسٹ اور ولز جو ہیں یہ بڑے اہم موضوعات ہیں، اور کیا یہ ممکن ہے کہ ول کے بغیر بھی یہ ڈسکریشنری ٹرسٹ جو ہے اس کو بنایا جا سکے یا اس کو قائم کیا جا سکے؟ بالکل، یہ جو ڈسکریشن ٹرسٹ جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، یہ دو موقعوں پر آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ میجورٹی ٹائم آپ لائف ٹائم میں بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں، ٹھیک، اور اگر آپ اپنی وفات کے اوپر سیٹ اپ کرنا چاہیں تو وہ پھر ول کے تھرو آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کالڈ ول ڈسکریشن ٹرسٹ۔ دونوں موقعوں پر اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ بائی اینڈ لارج کافی ایک جیسی ہے۔ اچھا، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے پھر بھی آپ کے خیال سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لائف ٹائم میں اگر آپ نے انہیریٹنس ٹیکس پلاننگ بھی کرنی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ لائف ٹائم میں بھی ڈسکریشن ٹرسٹ سیٹ اپ کریں، اپنے الاؤنسز کو استعمال کریں۔ لیٹس اسیوم کہ اگر مسٹر کے 325,000 پاؤنڈ الاؤنسز ہیں اور ان کی مسز کے بھی اتنے ہی ہیں تو 650,000 پاؤنڈ ہوئے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ 650,000 پاؤنڈ تک اپنی پراپرٹیز یا کیش اپنے چلڈرن یا گرینڈ چلڈرن کے لیے چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ اگر 7 ایئر اس سے الیپس ہو جائیں تو اس کے بعد وہ جو 650,000 پاؤنڈ ہوں گے وہ آپ کی اسٹیٹ کا حصہ نہیں رہیں گے، اچھا، تو آپ کو لارج اماؤنٹ آف انہیریٹنس ٹیکس کی بچت ہوگی۔ مین پرپز اس کا ایسٹ پروٹیکشن بھی ہے، ٹھیک، ایسٹ پروٹیکشن بھی ہو سکیں گے، اور ول کے اندر جو ہے اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی چیزیں آپ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پھر ہو سکتا ہے کہ 2 یا 3 ٹرسٹ لائف ٹائم میں بنا کے پائلٹ ٹرسٹ کے حساب سے وہ کرنے ہوں۔ آنے والے فیو منٹ میں ہم اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا خالد محمود صاحب، جب ہم ٹرسٹ کی بات کریں، جب ہم ول کی بات کریں تو ہر فرد کے حالات مختلف ہیں، ہر گھر کے معاملات مختلف ہیں۔ کسی کے 2 بچے ہیں، کسی کے 3 بچے ہیں، کسی کی چھوٹی فیملی ہے، بڑی فیملی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جائیداد زیادہ ہے، کچھ کی کم ہے۔ آپ بطور اسٹیٹ اینڈ ٹرسٹ کے ماہر کے کیا مشورہ دیتے ہیں کہ بیسٹ ڈسٹریبیوشن آف ایسیٹس یا بیسٹ ڈسٹریبیوشن آف جو کہنا چاہیے اسٹیٹ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ کوئی مثال دے کے ہمیں بتائیے۔ ہاں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کی اسٹیٹ اتنی ہے کہ اس کے اوپر انہیریٹنس ٹیکس لگے گا۔ ہم مثال لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کی اسٹیٹ ہے لیٹس اسیوم 2 ملین تک، آپ کو فرسٹ 1 ملین پاؤنڈ تک آپ کا جو ٹیکس ہوگا وہ فری اسٹیٹ ہوگی، اور ریمیننگ 1 ملین جو ہے اس کے اوپر 400,000 پاؤنڈ تک ٹیکس لگ سکتا ہے۔ اچھا، تو اگر آپ کے فل آپ کو 1 ملین الاؤنسز ملتے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے 1 ملین الاؤنسز کے لیے کہ آپ کا جو مین ہاؤس ہے وہ ڈائریکٹلی آپ اپنے بچوں یا گرینڈ چلڈرن کے لیے چھوڑ کے جائیں، اس کو اچھا، لینین ڈسینڈنٹ کے لیے چھوڑ کے جائیں۔ ٹھیک، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس 400,000 کو بچانا چاہتے ہیں ٹھیک، تو آپ لائف ٹائم میں
لیٹس اسیوم 650,000 پاؤنڈ تک ہسبینڈ وائف کے درمیان جو ایسٹس ہیں، ٹھیک، اگر آپ کی انکم ایمپل انکم آپ کو اور آ رہی ہے پینشن سے یا کہیں اور آپ کے جو اور سورسز ہیں، اور جو اگر پراپرٹی ہے اس سے آپ کو رینٹل انکم نہیں چاہیے ٹھیک، اور گرینڈ چلڈرن کو آپ پہلے ہی دیتے ہیں، تو آپ اپنے اس کو ٹرسٹ کے ذریعے لائف ٹائم ٹرسٹ کے ذریعے وہ سیٹل کریں، اور 7 ایئر جب پاس ہو جائیں گے تو وہ آپ کی اسٹیٹ کا حصہ بھی نہیں رہے گی، اس سے تقریباً 240,000 پاؤنڈ پلس کے قریب ٹیکس بھی بچے گا۔ تو یہ لائف ٹائم میں اس طرح کی پلاننگ کر لینی چاہیے، ٹھیک، بجائے اس کے لاسٹ منٹ تک ویٹ کرتے رہنا چاہیے۔ گڈ ٹائم میں کریں آپ پلاننگ۔ انفارچونیٹلی ہماری ایشین کمیونٹی میں lastminute.com والا حساب کافی زیادہ ہے، تو میری تو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ گڈ ٹائم میں اپنے ایسٹس، اپنی اس انہیریٹنس ٹیکس کی پلاننگ کریں اور اس کو آرگنائز طریقے سے نیکسٹ جنریشن کے لیے چھوڑ کے جائیں۔ اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں اور آ رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے لوگوں کی ایک عادت ہے کہ وہ ہر چیز کو آخری وقت پہ اٹھا رکھتے ہیں، سفر کرنا ہو، دنیا کا سفر کرنا ہو یا دنیا سے سفر کرنا ہو تو وہ آخری وقت پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی آخری عمر میں ڈیمینشیا کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا حافظہ جواب دے جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس کے بعد ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے ہی دن ہیں ان کے، تو اس موقع پہ اگر کوئی شخص وصیت کرے یا اپنا کوئی اس طرح کے ٹیکس کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی ٹرسٹ بنائے، جب اس کا کوئی حافظہ بھی جواب دے جائے یا اس کی صحت بہت قابل رشک نہ ہو، تو اس صورت میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ول ہوگی یا ٹرسٹ بنائے گی، ان کی کوئی قانونی پیچیدگی بھی اس میں ہوگی؟ بہت شدید قانونی پیچیدگی اچھا، ہوگی، کیونکہ اگر آپ کی مینٹل کیپیسٹی نہیں ہے اچھا، اور آپ نہ تو ول ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں نہ ٹرسٹ بنا سکتے ہیں، اچھا، اس کے لیے مینٹل کیپیسٹی کا ہونا خاص طور پہ ول کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، اچھا، اور اگر ول آپ کی اتنی مینٹل کیپیسٹی ہے کہ آپ ول بنا سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ پھر ٹرسٹ اور باقی ڈاکومنٹ بھی آپ ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ گڈ ٹائم میں یہ ول بنائی جائے، اور اس کے لیے خاص طور پہ ول رائٹر جو ہے اس نے آپ کی مینٹل کیپیسٹی کو اسیس کرنا ہے۔ اچھا، جب آپ ول بنائے گا، جتنے بھی پروفیشنل ول رائٹر ہیں ٹھیک، ان کا ایک پہلا پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ جو ول اپنی رائٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے یا ول رائٹ کرنا چاہتا ہے، کیا اس کی مینٹل کیپیسٹی ہے، اس کی آل فیکلٹیز یا منیمم، جس سے وہ یہ دیکھ سکے کہ جو وہ کرنے کیا جا رہا ہے اس کو سمجھ ہے، اور جن ایسٹس کو وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے ول کے تھرو، کیا اس کو پتہ ہے کہ وہ میرے ایسٹس ہیں اور کن کو دے کے جا رہا ہے۔ اس طرح کی بیسک مینٹل کیپیسٹی ہوگی تو ول ایکسیکیوٹ ہو سکتی ہے۔ یعنی جب ہم آپ مینٹل کیپیسٹی کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ مقامی ہوش و حواس ہو وہ؟ بالکل ہوش و حواس میں ہونا چاہیے۔ ول کو ریووک کرنے کے لیے بھی یہی مینٹل کیپیسٹی کا رول لاگو ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ول بنائی ہے ٹھیک، اور اپنی اس کو ریووک کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی مینٹل کیپیسٹی کا اتنا ہی ہونا ضروری ہے جتنا اس کو ول بنانے کے ٹائم پر ہونا ضروری تھا۔ یعنی اگر فرض کیجئے کسی نے اپنی صحت کے دنوں میں اور اپنی مینٹل کیپیسٹی کے ساتھ کوئی ول یا وصیت بنائی، کوئی ٹرسٹ قائم کی ہے، اس کے بعد اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے یا اس کا حافظہ جواب دے جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہوا؟ نہیں، ہاں بالکل نہیں تبدیل کر سکتا۔ وہ چونکہ اس کی مینٹل کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے، اچھا، وہ انسٹرکشن نہیں دے سکتا، اور اس کی جو فیکلٹیز ہیں وہ اس کو سمجھے کلوز ہیں، وہ اچھا، تو وہ فائنل ول کی نہیں جائے گی پھر اس حوالے سے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ اگر آپ نے ایل پی اے بنایا ہوا ہے، لاسٹنگ پاور اٹارنی، اچھا، وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، فائنینشیل میٹرز کے اور ہیلتھ میٹر کے، میڈیکل اچھا، ریلیٹڈ۔ تو اگر وہ ایل پی اے بھی بنایا ہوا تو آپ کا جو اس کے اندر اٹارنی ہے وہ بھی آپ کی ول کو چینج نہیں کر سکتا اس ایل پی اے کے تھرو، اچھا، اس کی وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اب کہ میں اس کو چینج کر دوں۔ اچھا، تو جو فائنلی ول جرنلی ہوتی ہے وہی ہے، جو فائنینشیل میٹرز ہیں وہ ڈے ٹو ڈے مختلف جو آپریشنل میٹر ہیں، جیسے بینک آپریٹ کیا، پینشن کا، باقی چیزیں، اس کے لیے مور دین سفیشینٹ ہوتا ہے ایل پی اے، لیکن ول کو کریٹ کرنا یا ریووک کرنے کے لیے وہ جرنلی ایل پی اے جو ہے سوٹیبل ڈاکومنٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ مینٹل کیپیسٹی اس معاملے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے؟ ظاہر اس کے اندر مینٹل کیپیسٹی کے بہت سارے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ جیسے لوگوں نے مینٹل کیپیسٹی نہیں تھی
لیٹس اسیوم والد کی یا والدہ کی، اس کے باوجود ان کو فورس کر کے ان کی ول بنوا دی، ہاں تو وہ اگر بن بھی گئی ہے تو وہ اگر چیلنج ہو جائے تو وہ انویلڈ ول تصور ہوگی. اگر وہ پروو ہو جائے کہ ان کی مینٹل کیپیسٹی نہیں تھی، اچھا اس کے باوجود ان کی ول بائی فورس بائی انفلوئنس وہ ان کی ول بنائی گئی. بالکل ٹھیک ہے. ہم واپس آتے ہیں ڈسکریشنری ٹرسٹ اور ول سے جو متعلق آج کا موضوع ہے اس پہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ڈسکریشنری ٹرسٹ ہے اس کو بنانے کا سب سے بیسٹ آپشن کیا ہے؟ کس موقع پہ بنانا چاہیے اور اس کی سب سے بہتر صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے دو ایسے موقع ہیں جہاں آپ ول کے اندر اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میرے یا ہمارے جانے کے بعد ہسبینڈ وائف کے جانے کے بعد جو بچے ہیں وہ ایسٹس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کر سکیں گے، ان کی ایج کم ہے، لیٹس اسیوم اوور 18 ہے لیکن فائنینشلی اویئر نہیں ہے یا ارسپانسبل ہے، تو آپ ول کے اندر بھی آپ ڈسکریشن ٹرسٹ لکھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ کے ایگزیکٹر ہوں گے، ول کے اندر آپ کو ایک یا دو ایگزیکٹر مقرر کرنے پڑتے ہیں. اگر لینڈ ہے انوالو، آپ کا ہاؤس انوالو ہے، تو 2 منیمم ایگزیکٹر ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. وہ ایگزیکٹر جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اس ٹرسٹ کے ٹرسٹی بھی بن جائیں گے. اچھا جب وہ ٹرسٹ ایکشن میں آئے گا، جب ایٹ دی پرسنز ڈیمائز، تو وہ جو ایگزیکٹر ہیں وہ ٹرسٹی بھی کہلائیں گے. بالکل ٹھیک. اور وہ ٹرسٹی اس ٹرسٹ کو مینیج کریں گے. تو اس میں اس کا کمپیریزن اگر لائف ٹائم میں ٹرسٹ بنائیں گے تو آپ اس ٹائم پر ڈفرینٹ لوگوں کو ٹرسٹی بھی مقرر کر سکتے ہیں. اچھا پھر وہ ڈیفالٹ جو ول کے اندر آپ کے ایگزیکٹر ہیں وہ آٹومیٹکلی چونکہ ٹرسٹی بن جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہی ٹرسٹی ہوں آپ کے ٹرسٹ کے. تو جو لائف ٹائم میں بنائیں گے تو اس میں آپ کے پاس چوائس ہوگی، آپ ڈفرینٹ لوگوں کو ٹرسٹی وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک اور نقطہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ول میں ڈسکریشن ٹرسٹ لکھا ہے، اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ایگزیکٹر بھی اسی کے ٹرسٹی ہوں، اچھا تو آپ سیپریٹ ٹرسٹی بھی ول کے اندر اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اچھا تو ایک تو یہ ہے، آپ نے پوچھا کس موقع پر، ایک تو ول کے اندر، ایک لائف ٹائم میں نے پہلے ذکر کیا ٹھیک ٹھیک. کہ آپ لائف ٹائم میں بھی ڈسکریشن ٹرسٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اور ڈسکریشن ٹرسٹ بہت موقعوں پر لائف ٹائم میں استعمال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. مثلا لائف انشورنس پروسیڈ اس میں آتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا پینشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس طرح کے بہت سارے اور سچویشن ہیں جہاں ڈسکریشن ٹرسٹ لائف ٹائم میں بھی استعمال ہوتا ہے. بہت ساری انشورنس کمپنیز اس کو استعمال کرتی ہیں. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹیکس سرجری جاری رہے گا. جناب خالد محمود صاحب جو کہ ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں، چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں، ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں اور اسٹیپ کے ممبر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ پروگرام ہر اتوار کو 4 بجے براہ راست پیش کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد 2 بار آپ اس کے پھر سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی ریپیٹ پروگرام بھی آپ تک پہنچتا ہے. اور اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی ہم شامل رکھیں، جیسے کہ آج بھی ہم شامل رکھیں گے. آپ کو وقفے کے بعد ایک نمبر اسکرین پہ نظر آئے گا، آپ اس پہ کال کر کے خالد صاحب سے براہ راست بھی بات کر سکتے ہیں اور اپنا سوال بھی چھوڑ سکتے ہیں. خالد صاحب ہم بات کر رہے ہیں جیسے ڈسکریشنری ٹرسٹ کی. یہ فرمائیے کہ جیسے بھی آپ نے اشارہ بھی دیا کہ اس ٹرسٹ کو ول کے اندر شامل رکھیں تب اس کا فائدہ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اس کی صورت ہو سکتی ہے؟ ول میں بنانے کے لیے ایک اور نقطہ میں بیان کرتا چلا ہوں. جیسے میں نے ذکر کیا، اگر آپ ول ڈسکریشنری ٹرسٹ بناتے ہیں تو جو ول رائٹر ہے اس کو ٹیکس کے رول کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اچھا. کیونکہ جو رول 2017 میں آئے تھے اس میں نئے الاؤنسز دیے گئے تھے. ریزیڈنٹ نیل ریٹ بین اس کو کہتے ہیں، £175,000 پر پرسن. ٹھیک. تو ہسبینڈ وائف کے 350,000 ہو گئے. اچھا. اگر آپ نے ٹرسٹ بنایا ہے ڈسکریشن ٹرسٹ ول کے اندر، ٹھیک، اور آپ نے اس چیز کا میک شور نہیں کیا کہ وہ جو الاؤنسز تھے نیل ریٹ بینڈ، وہ اس کے لیے اسپیشل کلوز نہیں ڈالی ول کے اندر، ٹھیک ٹھیک، تو آپ کی جو نیٹ اسٹیٹ ہے اگر ڈائریکٹلی ٹرسٹ کے اندر چلی گئی ٹھیک، تو آپ کو £350,000 الاؤنسز نہیں ملیں گے. تو لہٰذا آپ جو ول رائٹر ہے اس کا ٹیکس کا اویئر ہونا بھی ضروری ہے. اور وہ پھر ایک اسپیشل کلوزز ڈالیں گے اس میں، جس میں £350,000 الاؤنسز بھی کلیم ہوں گے، آپ کے 650,000 الاؤنسز بھی کلیم ہوں گے، اور پھر جو نیٹ پراپرٹی آفٹر ایکسپینسز اینڈ لونس اینڈ ایوری تھنگ اینڈ ٹیکس
وہ پھر آپ کے ٹرسٹ میں بھی چلی جائے گی. اس کے لیے تھوڑا سا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے جو آپ ول کے اندر ٹرسٹ بناتے ہیں. لیکن اگر بہت سارے لوگ ہیں جو ٹرسٹ بناتے ہیں اور ٹرسٹ بنا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے ٹیکس کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص سے ٹرسٹ بنوایا جائے یا کسی ایسے شخص سے رابطہ کیا جائے ول اور ٹرسٹ کے لیے جو ٹیکس کے معاملات بھی سمجھتا ہو؟ چونکہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ٹیکس مختلف چیز. اور کیا جو شخص آپ کے ٹرسٹ بنا رہا ہے یا ول کے معاملے میں آپ سے رابطہ کر رہا ہے اس کے کریڈینشیل چیک کرنے چاہیے کہ یہ پروفیشنل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیا بیسٹ آپشن اس کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بنوائے، بہت سارے پیسے دیے اور اس کے بعد جب انہیں ٹیکس کے معاملات میں الجھا دیا تو پھر وہ پریشان ہو گئے. یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن اس حساب سے کہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے ٹرسٹ کے لیے ایڈورٹیزمنٹ ہوئی میڈیا کے اوپر، لوگوں نے کہا جی ہمارے ٹرسٹ بنا دیں، گھر میں آ گئے، انہوں نے آ کے کہا جی آپ کے یہ پراپرٹی بھی ہم ٹرسٹ میں ڈال دیتے ہیں، وہ بھی ڈال دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈال دیں، تو انہوں نے ڈال دیا. ٹھیک. اب جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اس کے اندر تو ٹیکس کانسیکوینسز ہیں، وین یو آر پوٹنگ مور دین 325,000 پاؤنڈ پر پرسن، مور دین 650 اگر ہسبینڈ وائف کی پراپرٹی ٹرسٹ میں ڈال دی تو اوور اینڈ ابو جو بھی بنا تھا لیس 1 ملین تھا، سو 650 تو ٹیکس فری ہو گیا. ٹھیک. باقی جو 350 ہے اس کے اوپر 20% ٹیکس واز ڈیو ود ان 6 منتھ. یہ تو بہت بڑی رقم ہے. یس، انہیریٹنس ٹیکس. اور ہو سکتا ہے جو بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز بھی ڈال دیں اس میں کیپٹل گین ٹیکس بھی ڈیو تھا. اب یہ جو 2 ٹیکسز ڈیو تھے نہ تو ان کو بتایا گیا جس کا ٹرسٹ بن رہا ہے، ٹھیک، نہ ٹرسٹ بنانے والے نے غالباً پتہ ہے یا نہیں. تو ان کو جب پوچھا گیا بعد میں کہ جناب آپ نے تو ٹیکس لگ گیا اس کے اوپر، تو انہوں نے کہا آپ نے ہم سے ٹیکس ایڈوائس پوچھی نہیں. ٹھیک. آپ ہمارا لیٹر انگیجمنٹ پڑھیں، ہم نے ٹرسٹ کا آپ نے کہا تھا ہم نے بنا دیا. تو یہ بہت بڑی یعنی کہ ٹیکنیکلی اس اسکیم، کیونکہ یہ اسکیم اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ ٹرسٹ کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس ہر ٹرسٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹیکس انوالو ہے. آپ ایک لے کلائنٹ کو کس طرح پتہ ہوگا کہ اس میں ٹیکس کانسیکوینسز ہیں؟ جو ٹرسٹ بنانے والا ہے وہ اس کو دونوں کانسیکوینسز کا پتہ ہوگا، لیگل ایشو اینڈ ٹیکس ایشو. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جب ٹرسٹ کی کوئی بات کرے تو آپ لازمی طور پر اس کو کہیں اس کی ٹیکس ایڈوائس بھی دیں اور ریٹن میں ٹیکس ایڈوائس لیں ان سے. اچھا، ٹھیک. اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر آپ اس کو آگے جائیں، ورنہ ٹرسٹ سیپریٹلی ٹیکس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جناب آپ ٹیکس کانسیکوینسز نہیں ہوئے. آلموسٹ ایوری اوکیزن کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیکس کانسیکوینسز ہیں، اور ٹیکس ایڈوائس کے بغیر ٹرسٹ نہ بنائیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت سارے ان پروفیشنلز ہیں انہوں نے یہ کیا کہ آپ کو ٹکٹ دے کے آپ کو اس گاڑی میں بٹھا دیا جو ویل جا رہی ہے، لیکن آپ نے جانا گلاسگو ہے. جب آپ کو احساس ہوا کہ آدھا سفر طے ہو گیا، پھر آپ کو پتہ چلا کہ ہم نے تو غلط ٹکٹ لے لی ہے. ابھی آپ نے لیٹر آف انگیجمنٹ کا بھی ذکر کیا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں مجھ سمیت جو بہت ٹیکنیکل نہیں ہیں، جن کو بہت سارے معاملات، قانونی معاملات کا یا ٹیکس کے معاملات کا اندازہ نہیں ہے، تو وہ لیٹر آف انگیجمنٹ سے بری، یعنی کسی نے لیٹر آف انگیجمنٹ دے دیا اور یہ اس کے بعد وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے کہ جی میں نے تو آپ نے وہ پڑھا نہیں، اب میں اگر پڑھوں تو مجھے سمجھ نہ آئے تو میں کیا کروں پھر؟ ہاں، یہ جو لیٹر انگیجمنٹ ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرنے کے لیے ہی ایک ڈاکومنٹ ہے. اچھا. جب آپ کسی کو انگیج کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سروسز مجھے چاہیے، اور وہ ان کو لکھ کے دیتا ہے کہ یہ سروسز میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں، یا فلاں سروسز اس میں انکلوڈڈ ہیں، فلاں سروسز انکلوڈ نہیں ہیں. ٹھیک. تو لیٹر انگیجمنٹ ایک باہر ڈاکومنٹ جہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ نے کون سی سروسز ان سے لی ہیں اور انہوں نے کون سی پرووائڈ کی ہیں. اگر اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں ٹیکس ایڈوائس نہیں دے رہا، یہ سیدھی انگلش میں لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو سمجھیں کہ وہ پھر ٹیکس کے کانسیکوینسز کو نہیں سمجھتا، تو وہ رائٹ پرسن نہیں ہے. ٹھیک. آپ اس کو دیکھنا چاہیے. لیٹر انگیجمنٹ سمپل لینگویج میں ہوتا ہے، وہ بہت ٹیکنیکل لینگویج میں نہیں ہوتا. آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اگر آپ اس میں لیگل اتنی لینگویج نہیں پڑھتے، اپنے بیٹے بیٹی کو پڑھائیں، اس کے بعد سائن کریں. کیونکہ ہم نے دیکھا بہت موقعوں پر جب ٹیکس کے معاملات ہوئے تو انہوں نے کہا جناب ہم نے تو لیٹر انگیجمنٹ پڑھے، ہم نے صرف ٹرسٹ بنانے کی ایڈوائس دی ہے، ٹیکس کی ایڈوائس تو دی نہیں، نہ مانگی ہے نہ دی ہے. تو یہ ایک ہائڈ بیہائنڈ اسمال پرنٹ کرنے کے لیے جو طریقہ ہوتا ہے اس کا انہوں نے وہ سہارا دیتے ہیں.
لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے، سوال میرا اپنی جگہ وہیں ہے کہ اب جیسے ہم نے کار انشورنس لی ہے تو ہم نے 8-10 سال ہم نے اس کار انشورنس ہم دیتے رہے، ہمارا کوئی حادثہ نہیں ہوا، لیکن جب حادثہ ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی ہمیں تو اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو الٹی ہمارے ذمہ پڑ گئی ہیں. یعنی میری گاڑی کو کسی نے ٹکر مار دی پیچھے سے، تو پتہ چلا کہ مجھے جو بتایا گیا تھا وہ ویسا نہیں ہے، بلکہ مجھے جو ہے اپنی جیب سے بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، اور مجھے یہ چیزیں ایسی ٹیکنیکل ہیں جو عام آدمی کے پلے نہیں پڑتی. تو اب اگر آپ، میں مثال دے رہا ہوں کار انشورنس کے، وہ لیٹر آف انگیجمنٹ یا اس کی شرائط یا قواعد پڑھیں، وہ اتنے باریک اور اتنے زیادہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب آپ سائن کرنے لگتے ہیں تو آپ کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا کہ 2 دن بیٹھ کے اس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد اس کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اس کو دستخط کریں اس پر. ہاں یہ تو ہے کہ اگر آپ کنسرن ہیں اور اس میں لارج اماؤنٹ آف ٹیکس انوالو ہے، ایک سیریس میٹر ہے، تو اگر آپ کو لیٹر انگیجمنٹ اس طرح کیا دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک تو آپ ان سے جو ایڈوائزر ہے ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، پوچھیں کہ اس میں کون سی چیز کہاں پر لکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو سمجھائیں گے. پھر بھی اگر آپ کو اس کے اندر ایشو ہو تو آپ لیگل ایڈوائس سیپریٹ لے سکتے ہیں اس لیٹر انگیجمنٹ کے اوپر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ بہت موقعوں کے اوپر لوگوں کو بہت زیادہ ٹیکس کا نقصان ہوا ہے اور ٹیکس کانسیکوینسز تھے. تو ٹیکس ایون انفارچونیٹلی مینی جو لوئر فرمز ہیں وہ ٹیکس اسپیشلسٹ نہیں ہیں، انہوں نے بیسک ٹیکس کا ان کو اندازہ ہے اور وہ بھی ڈیٹیل ٹیکس پلاننگ کی ایڈوائس نہیں دے سکتے ٹرسٹ کے معاملے میں انلیس کہ وہ ٹیکس کے بھی اسپیشلسٹ ہوں. تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ جو ریلیونٹ ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں یا ٹرسٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، آپ گوگل کریں، ڈیسنٹ فرم ہیں، کوالیفائڈ فرم آ جاتی ہیں، ان کو آپ انگیج کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی لوکل ایسے کنوینسنگ لائر سے کہیں کہ نا میرا ٹرسٹ بھی بنا دیں، وہ بنا دیں تو اس کو بھی خدا نہ خواستہ چیزوں کا نہ پتہ ہو تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. پچھلے ہفتے جب ہم نے ڈسکریشنری ٹرسٹ کے بارے میں بات کی تو آپ نے اب بھی اس کی وضاحت کی تھوڑی سی کہ جو لائف ٹائم ہے اس میں یہ ٹرسٹ بنانا، اس کا کیا فائدہ اور کیوں ضروری ہے. کسی نے سوال، وہ پچھلے ہفتے کا سوال ہے جو میں اس سے پہلے اگلے مزید سوالات کروں، لائف ٹائم میں جو ڈسکریشنری ٹرسٹ ہوگا اس کا کیا فائدہ ہے، اور کوئی تھوڑی سی مثال ہمیں دے کے بتائیے. ہاں، اس میں لائف ٹائم مور فلیکسیبلٹی ہے آپ کے پاس. لیس ازیوم کہ آپ لائف ٹائم میں ٹرسٹ بنانا چاہتے ہیں اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے، تو آپ کے دادا دادی جو ہے اس کے اپنے الاؤنسز ہیں 650,000، ان کی اسٹیٹ بھی ہے، ان کے پاس فیو بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز ہیں، وہ ڈائریکٹلی اپنے بچوں کو دینے کی بجائے گرینڈ چلڈرن کے لیے سیٹ اپ کر سکتے ہیں ٹرسٹ کریں اگر. بالکل ٹھیک. تو اس میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ پراپرٹیز کو اگر کنٹرول کر رہے ہیں، اس کا رینٹ وصول کر رہے ہیں، ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں تو ان کا ایک خاص کنٹرول رہے گا لائف ٹائم میں کہ وہ اس کی ان کے اتھارٹی میں، کنٹرول میں وہ ایسٹ رہے گا، اگرچہ رینٹ استعمال نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ فائدہ ہے کہ وہ دے ول بی ان فل کنٹرول. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب رینٹ آئے گا تو گرینڈ چلڈرن کو آپ رینٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اور اس میں آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کس گرینڈ چائلڈ کو کتنا دینا ہے. بالکل ٹھیک. اگرچہ دوسرے ٹرسٹی بھی کر سکتے ہیں، آپ ایز اے سیٹلر بی ٹرسٹی ہوتے ہیں تو آپ کا زیادہ کنٹرول ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹیکس سرجری جاری رہے گا. وقت تو ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد جب حاضر خدمت ہوں گے تو اس موضوع پہ مزید بات چیت بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں. اور اگر آپ کوئی سوال چھوڑنا چاہتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں آج کی گفتگو کے سلسلے میں، جو بات چیت آپ نے سنی، تو ان سوالات کے جوابات بھی ہم خالد صاحب سے لیں گے. تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف. پروگرام ٹیکس سرجری کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب خالد محمود صاحب، جو برطانیہ کے ٹیکس اسپیشلسٹ، چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر، ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر اور اسٹیپ کے ممبر ہیں. خالد محمود صاحب سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈسکریشنری ٹرسٹ اور ولز کے حوالے سے. اور خالد صاحب، ایک اہم سوال جو مجھے ابتدا میں کرنا چاہیے تھا، اب آپ سے کروں. میں چاہوں گا آپ زیادہ تفصیل سے جواب دیجیے. جو ہماری کمیونٹی ہے یا ہمارے لوگ ہیں، ایشیائی لوگ ہیں یا مسلمان ہیں،
ان میں جو وصیت لکھوانے کا یا ول لکھوانے کا جو رواج ہے وہ بہت کم ہے. آپ تو چونکہ ایک پروفیشنل ہیں, آپ ٹیکس کے معاملات بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں, ولز بھی لکھتے ہیں, اور تو آپ کو تو مجھ سے زیادہ بہتر اعداد و شمار کا اندازہ ہوگا. جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں, جو انگریز لوگ ہیں, ان میں ول لکھوانے کا جو تناسب ہے یا پرسنٹیج ہے اور ہمارے لوگوں میں وہ ظاہر ہے اس کا بہت فرق ہوگا. تھوڑا سا پہلے یہ بتائیے کہ اس کا یہ فرق ہے کیا, اور دوسرا ہم لوگ ول کیوں نہیں اپنی زندگی میں لکھواتے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن, اس کا ہم نے پہلے بھی جواب دیا. اس کا میں جس اینگل سے بتا رہا ہوں کہ انگلش کمیونٹی میں ایز اے ہول تقریباً 56% لوگوں کے پاس ولز نہیں لکھی ہوئی. اچھا اچھا. اگرچہ یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے جس کی ولز نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ کسی زمانے میں 65% تھی چند سال پہلے. یہ اچھا. اب کووڈ کی وجہ سے ایک اویئرنیس بھی پیدا ہوئی اچھا. اور لوگوں نے زیادہ ولز لکھی. ایشین کمیونٹی میں خاص طور پر انفارچونیٹلی یہ پرسنٹیج بہت ہائی ہے. اس کا کوئی جینون پراپر ریکارڈ تو نہیں ہے جیسے انگلش کمیونٹی کا ریکارڈ ہے, لیکن ایک اندازہ ہے تقریباً 85 سے 90% لوگوں کے پاس ولز نہیں ہے. اچھا, یعنی 100 میں سے 90 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ول نہیں لکھوائی یا انہیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے. خاص طور پر ایک بینگ مسلم یہ ہمارے لیے کافی المیہ ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک. اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر ول کے متعلق آیات آئی ہیں جس میں ڈسٹریبیوشن کا ذکر ہے. ٹھیک ٹھیک. اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر احادیث شامل ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ ول کی کیا اہمیت ہے, کہ کیوں لکھنی چاہیے وصیت کے متعلق. ٹھیک. تو ان دونوں کو سامنے رکھنے کے ساتھ رکھتے ہوئے ہمیں یہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بے شک کمپلیکس ول کی طرف نہ جائیں, بس سادہ ول لکھ لیں. تو اس میں لکھتے ہیں کہ اسلامک ڈسٹریبیوشن ہوگی. اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹرسٹ, چونکہ یو کے ٹیکس لا جو ہیں وہ اسلامک لا کے ساتھ کلیش کرتے ہیں. ٹھیک تو ٹھیک. اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ چھوٹا سا ایک ڈسکشن ٹرسٹ بھی اس میں شامل کر لیں تو وہ آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اور جو اسلامک جو ہے انسٹرکشنز ہیں ہمیں اسلام نے دی ہیں کہ ہم ول بنانی چاہیے, اس کے پر بھی عمل ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں کہ جو ول نہ لکھنے کے, جس نے ول نہیں لکھی ہوئی, ان کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی ان کے ایسٹ کی. اب نہ تو وہ اسلامک ہوگی, وہ ایک یو کے میں 1925 میں ایکٹ بنا تھا, نیئرلی 100 ایئر اولڈ ایکٹ ہے. ٹھیک ٹھیک. اس کے مطابق آپ کی ڈسٹریبیوشن ہوگی جو آپ کی وشیز کے اگینسٹ ہوگی. ٹھیک ٹھیک. اگر آپ جس طرح بھی وشیز چاہتے ہیں, جیسے اسلامک ڈسٹریبیوشن تو نہیں ہوگی, اور اس کے علاوہ بھی آپ کو لگے گا کہ یہ انفیئر طریقے سے ڈسٹریبیوشن ہوگی, لیکن آپ کا کوئی اس کے اوپر اختیار نہیں ہوگا. تو لہٰذا اپنی لائف ٹائم میں آپ ول لکھیں اور اس کو آپ کے پاس ساری اپرچونیٹی ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی, کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اچھا اچھا. اگر آپ کے بچے ہیں تو اس کا گارڈین مقرر ہو سکتا ہے. اگر آپ بغیر ول کے فوت ہو گئے, اگر بچے چھوٹے ہیں, اگر ہسبینڈ وائف دونوں فوت ہو جائیں خدا نخواستہ, تو پھر گارڈین کا سب سے بڑا ایشو بچوں کا پیدا ہوتا ہے. اگر ول ہے اس کے اندر گارڈین شپ لکھی ہوئی ہے تو آپ کے سارے یہ مسائل بھی حل ہوتے ہیں. تو انٹیسسی میں رہنے کی بجائے رول آف انٹیسسی ہے جس میں ول نہیں ہوتی. ٹھیک ٹھیک. اس سے آپ نکل آئیں اور ایک سادہ ول لکھیں اور ہر 5 سال کے بعد ریویو کر لیں. اگر رول بدلے ہیں تو رول کے مطابق اس کو اپڈیٹ کر لیں. اچھا, عام طور پہ انسان ساری زندگی کماتا ہے اور کما کے یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بعد اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جاؤں تاکہ وہ خوشحال زندگی بسر کر سکیں. اگر ول نہیں لکھی ہوئی تو بہت ساری چیزیں ان کی مرضی کے مطابق ان میں تقسیم نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ پیچیدگی ہے. اچھا, کچھ لوگ ہیں جنہوں نے فون کیا, کچھ سوالات بھی چھوڑے ہیں, اور کچھ لوگ ٹیلی فون کالز پہ بھی. اگر آپ اجازت دیں تو ٹیلی فون کالز لے لیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہائی, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہو اور وہ پیڈ آف نہ ہو, وہ ٹرسٹ میں ڈال سکتے ہیں؟ ہلو جی جی, آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم کر کے بات کریں گے تو سہولت رہے گی. ٹیلی ویژن آف ہے. میں یہ پوچھ رہی ہوں, does the property need to be paid off in full before it can be put into a trust fund? اوکے.
ہاں چلیے آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں اور اپنا نمبر اسٹوڈیو میں چھوڑ دیجئے، چونکہ کچھ سوال کچھ ہم تک پہنچا کچھ نہیں پہنچا. اگلی کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں جی کون. بلکہ اگلی کال لینے سے پہلے خالد صاحب آپ سے پوچھوں گا، اگر آپ تک سوال پہنچا ہے تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی، اس کے لیے انہوں نے پوچھا کہ اگر پراپرٹی کے اوپر اگر لونز ہوں کیا وہ بھی ٹرسٹ میں جا سکتی ہے؟ غالباً میں یہی سب کویشچن سمجھاؤں تو آنسر یہ ہے، سادہ آنسر یس جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یو ہیو ٹو آسک لینڈرز کنسنٹ اینڈ پرمیشن. جو اگر لون جس کے پاس آپ کا ہے اسے کنسنٹ لینی پڑے گی. اور دوسرا کانسیکوینس یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے لون کی اماؤنٹ کتنی ہے، تو اس کے اوپر اسٹیمپ ڈیوٹی بھی ہو سکتی ہے. اچھا اچھا، تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے لون پے آف ہو جائے ٹھیک. تو آپ پھر پراپرٹی ٹرانسفر کریں. انہیریٹنس ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس کی بھی ایڈوائس لے لیں. اگر وہ دونوں نیوٹرلائز ہو جائیں، اسٹیمپ ڈیوٹی بھی نیوٹرل ہو جائے، پھر پراپرٹی ٹرسٹ میں چلی جائے. پھر ٹرسٹ میں جب چلی جائے اس کے بعد ری فائنانس ہو سکتی دوبارہ پراپرٹی. تو اس کا طریقہ کار ہے. اگر وہ محترمہ ہم سے رابطہ کریں، اپنا ڈیٹیل چھوڑ دیں تو میں تفصیلاً ان کو مزید بھی بتا سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. ایک چھوٹا سوال اور ہے، کسی نے پوچھا ہے کہ وجہ کیا ہمارے لوگ کیوں ول نہیں لکھواتے یا اپنے کیا موت سے ڈرتے ہیں یا موت کے ذکر سے ڈرتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں ساری کائنات جب تک قائم ہے ہم رہیں گے اس دنیا میں. آئی تھنک یہ ہیومن نیچر ہے. وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی اور نہیں فوت ہونا، میں نے تو نہیں ہونا. ہاں ہاں، تو ایک ٹائم کا ایشو ہوتا ہے، اور چونکہ یہ ایسا ایشو ہے جس کے اندر پھر ڈسکشن بھی، اس نے سوچنا بھی کس کو کیا دینا ہے، تو اس میں تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے. اس لیے انگلش کمیونٹی میں ذکر کیا 56% لوگوں کے پاس ویلز نہیں ہے. بہت سارے اور بھی فیکٹر ہوں گے، تو ایک یہ فیکٹر جو آپ بتا رہے ہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ اویئرنیس پیدا کریں کہ لوگ اپنی ول لکھوائیں، وصیت لکھوائیں، تو ان کو موت سے ڈرانا بھی ضروری ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ضروری نہیں کسی نے 90 سال کا یا 100 سال کا ہو کہ دنیا سے جانا ہے. یہ ہم نے دیکھا کووڈ کے اندر جو ان ایکسپیکٹڈ ٹرن آؤٹ ہوا ہے لوگوں کا، اور جو ڈیتھ کی ریشو کا ہوا ہے، اس کے بعد کافی سرج ہوا ہے ول رائٹنگ میں، انگلش کمیونٹی میں بھی اور ایشین کمیونٹی میں بھی. تو یہ بھی وہی ایک خوف ہے. لیکن میرا خیال خوف کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انہیریٹنس ٹیکس آپ کا، میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ والنٹری ٹیکس ہے. اچھا، یہ آپ کے اوپر امپوز ہوگا کہ اگر آپ نے اپنے ٹیکس افیئر اپنی زندگی میں آرگنائز نہیں کیے تو آپ کو 40% ٹیکس پے کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ نے کیے ہوئے ہیں تو اس کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں، اپ ٹو ایون نیل بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کی چوائس ہے. اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ جیسے میں نے آپ سے سوال کیا کہ ہمارے لوگوں میں نہیں ہے بہت رجحان کہ اپنی زندگی میں ول لکھوا لیں اور وہ ول کے بغیر دنیا سے چلے جائیں. تو بہت ساری قانونی پیچیدگیاں ہیں، اور بعض اوقات آپ کے جو ایسٹس ہیں، آپ کا جو سرمایہ ہے یا آپ کی زندگی بھر کی کمائی ہے، ان لوگوں کو مل جاتی ہے جن کو آپ پسند بھی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہیں جن کی اولاد نافرمان ہے، وہ ایک دھیلا نہیں اپنی اولاد کو دینا چاہتے، لیکن اگر انہوں نے ول نہیں لکھوائی تو قانونی طور پر انہی کو ملے گی. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. بڑا اچھا آپ کا کویشچن ہے. لیٹس ازیوم، ایک چھوٹی سی مثال دے دیتے ہیں. نمبر میں اسپیسیفک چوز کیے ہیں. اچھا، لیٹس ازیوم ایک ہسبینڈ وائف ہے، ان کی اسٹیٹ ہے، ایگزیکٹ اماؤنٹ بتاتا ہوں، 1.2 ملین، ٹھیک 1.3 ملین 22,000، ٹھیک ٹھیک 1.3 22,000. ٹھیک اور لیٹس ازیوم اس میں سے اگر خامند فوت ہو جائے ٹھیک تو انہیں ول نہیں بنائی ہوئی تھی، میجورٹی ایسٹ اس کے نام پر تھے. تو اب رول آف انٹیسٹسی کے مطابق ان کی مسز کو 322,000 جی وہ پہلے ٹیکس فری ملیں گے آٹومیٹکلی. اسٹیچوری لیگیسی اس کو بولتے ہیں. اچھا، باقی جو 1 ملین بچا ہے اس کا ہاف جو ہے، 1/2 ملین، وہ بھی ان کو چلا جائے گا. ٹھیک. تو 822,000 ان کو چلا گیا. باقی جو 1/2 ملین بچا ہے وہ ان کے بچوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. ٹھیک ٹھیک. اب یہ کسی بھی طریقے سے اسلامک ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. پہلا تو یہ سب سے بڑا ایشو یہ ہو گیا. ٹھیک ٹھیک. دوسرا، خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ایسے بچے ہیں جو ونریبل ہیں، یا وہ اپنی منی کو ہولڈ نہیں کر سکتے، یا وہ رسپانسیبل نہیں ہیں، ان کو بھی 1/2 ملین پاؤنڈ چلا جائے گا. اور وہ آپ کی ہو سکتا ہے انٹینشن نہ ہو. ٹھیک. تو اگر آپ نے ول لکھی ہوئی ہے تو آپ آسانی سے اسلامک ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہیں. فرسٹ ڈیمائز کے اوپر کوئی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی، سیکنڈ ڈیمائز کے اوپر ڈسٹریبیوشن ہوگی اسلامکلی. ٹھیک. تو جو سروائیونگ اسپاؤز ہے وہ دے ول بی ہولڈنگ آن دا ہول اسٹیٹ ایز اے آن اے ٹرسٹ.
ٹھیک تو یہ اور اس کے جو انٹینشن تھی جس کی آپ کی انٹینشن کے مطابق ڈسٹریبیوشن بھی ہو جائے گی. ٹھیک. اور یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کیوس میں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں ہاں. یا نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, یہ آپ کی چوائس ہے. بالکل ٹھیک. ایک اور سوال کسی نے کیا ہے اور ان خاتون نے اپنا نام نہیں چھوڑا. سوال ہے ان کا کہ ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے میری, انتہائی نافرمان ہے, انہوں نے اپنی جیسے وہ بالغ ہوئے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے ہیں اور ان کے شوہر فوت ہو گئے ہیں کچھ ہی عرصہ پہلے, تو ان کا کوئی بھانجا یا بھتیجا ہے اور ان کی خدمت گزشتہ کافی عرصے سے وہ کر رہے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ میں اگر وصیت لکھواؤں اور میں ان کے نام کر جاؤں جنہوں نے میری خدمت کی ہے, تو کیا اس پہ کوئی بعد میں قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی, میری اولاد اس پہ کوئی اعتراض کرے گی؟ ہاں, اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اچھا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی ول جو ہے فری ول سے, اچھا. اپنی جس میں کوئی انفلوئنس نہ ہو, ٹھیک. وہ پہلے وہ اپنی ول لکھوائیں اور اس کے اندر ریزن بیان کریں کہ میرے فلاں بچے کو میں کیوں پرووائڈ نہیں کر رہا. اچھا. اچھا. یہ ریزن لکھیں. اچھا. اور پھر یہ اس ریزن میں یہ آ جائے گا کہ میں کس کو پرووائڈ کر رہی ہوں, اس کی بھی ریزن آٹومیٹکلی آ جائے گی اس میں. جب نہیں وہ پرووائڈ کریں گی اپنے لیے جو لیگل ایئر ہے, تو اس سے جو چیلنج کرنے کی اور اس کی سکسیس کے چانسز کم ہیں کہ آپ نے اس کی ریزن لکھی ہوئی. اگر آپ ریزن نہیں لکھی ہوئی یا ویلی نہیں لکھی ہوئی, تو پھر جو آپ کے وہ بچے جن کو لیگلی لے سکتے ہیں تو کورٹ میں جا کے لے سکیں گے. تو آپ ول لکھیں, ول کے اندر ریزن لکھیں, اور پھر اس کے بعد اس کا چانس یہ ہے کہ وہ منیمم چانس ہے کہ جن کو آپ نہیں دینا چاہتی ان کو کچھ ملے. بالکل ٹھیک. اس سے پہلے کہ ہم ٹیلی فون کال لیں, ایک چھوٹی سی بات اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جب ہم ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو کئی طرح کے ٹرسٹ ہیں. وقفے میں بھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو ثوابدیدی ٹرسٹ ہے جسے ہم ڈسکریشنری ٹرسٹ کہتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ ٹرسٹ ہیں جس میں ایک پائلٹ ٹرسٹ ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے, یہ کیا اور اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ بلکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی پوچھا, اور یہ سیل بھی ہو رہا ہے ٹرسٹ. تو اس کو میں تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں. پائلٹ ٹرسٹ ہے کہ اس کے اندر آپ جب سیٹ اپ کرتے ہیں لائف ٹائم میں, اس کے اندر کوئی لارج اماؤنٹ آف منی یا کوئی بگ پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ 10 پاؤنڈ سے بھی وہ ٹرسٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ٹرسٹیز اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ بینیفیشری اپنے ہوش و حواس میں لائف ٹائم میں سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اچھا. اچھا. تو وہ جو پائلٹ ٹرسٹ ہوتا ہے اس کا پھر ذکر آپ کی ول میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ ٹرسٹ قائم کیا ہوا ہے اپنے بیٹے کے لیے, اس کا نام یہ ہے, تو میری سرٹن فلاں اتنی اماؤنٹ جو ہے میرے بیٹے کو اس ٹرسٹ میں چلی جائے. اچھا. تو لائف ٹائم میں یہ ٹرسٹ جو ہوتا ہے یہ ایکٹیو ہوتا ہے, لیکن ڈورمنٹ ہوتا ہے. اچھا. جب یہ ٹرسٹ, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی جب وفات ہو جائے گی, ٹھیک تو ول کے اندر اس کا ذکر کیا ہوگا, تو اس میں اماؤنٹ بھی بتائی ہوگی کہ اس میں 500,000 چلا جائے یا کتنا. اچھا. اس ٹائم پر پھر لارج اماؤنٹ آف پراپرٹی اس میں جاتی ہے یا کیش جاتا ہے. اس ٹائم پر یہ ٹرسٹ جو ہے وہ پھر ٹیکنیکلی افیکٹو ہوتا ہے. ہوتا تو لائف جب سیٹ کی اسی وقت افیکٹو, لیکن جب لارج اماؤنٹ آف کیش چلا جاتا ہے تو وہ پھر باقی ٹیکسز کے جو بینیفٹس ہیں یا پروٹیکشن ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیٹس اسیوم کسی کے 2 یا 3 بچے ہیں, تو اگر انہوں نے 1 ملین پاؤنڈ اپنی ول کے اندر جو ٹرسٹ بنایا تھا اس میں تینوں بچوں کے نام پر چھوڑ کے جانا ہے, تو ہر بچے کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ فیملی یونٹ ہوگا آگے جا کے, تو ان میں کنفیوژن پیدا ہوگی بھی 1 ملین میں کس کا کتنا ہے, اور اس میں پھر اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو اگر لائف ٹائم میں آپ 3 پائلٹ ٹرسٹ بنا لیں 10-10 پاؤنڈ اس میں رکھ کے, ہوں پراپرلی سیٹ اپ کیے ہوئے, HMRC کے ساتھ رجسٹر ہوں, تو وہ جب آپ ول میں ان کا نام لکھ جائیں کہ ٹرسٹ اے ہے, ٹرسٹ بی ہے, ٹرسٹ سی ہے, تو تینوں بچوں کے لیے, تو ان میں لیس ان میں 325,000 کے قریب ایچ میں آ جائے. آپ کی وفات کے اوپر وہ تینوں ٹرسٹ پھر وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, تو وہ اماؤنٹ جو ہے گی وہ اس کے اندر 325 ایچ آ جائے گی, جسٹ نیئرلی 1 ملین. تو وہ پھر اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ پھر ان کو آگے جا کے ایچ ٹرسٹ جو ہے وہ 10 ایئر کے بعد 6% 10 اینیورسری چارج بھی دیتا ہے. اچھا. اگر آپ نے 3 الگ الگ سے بنائے ہوئے ہیں کمپیئر ود ایک بنا ہوا تھا 1 ملین کا, جو 1 ملین والا ہے اس کا 6% چارج میں اماؤنٹ زیادہ بنے گی.
اگر 3 الگ الگ سے بنائے ہوئے ہیں تو اس میں اماؤنٹ جو 6% بہت کم ہوگی، کیونکہ ایچ ٹرسٹ کا اپنا بھی نیل ریٹ بین ہوتا ہے ٹھیک جی، وہ 325,000 کے قریب ایچ ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لائف ٹائم میں آپ پائلٹ ٹرسٹ سیٹ اپ کریں، وہ بیٹر ہے. پھر اس کو ول کے اندر مینشن کر دیں تو لانگ ٹرم نیکسٹ جنریشن کے لیے ٹیکس پلاننگ بھی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ کافی افیکٹو ہے، اور اس کے لیے جو کاسٹ ہے وہ کافی لوگوں نے پہلے کویشچن یہ پوچھا تھا، یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے، لیکن 1500 سے 1800 تک اس کا رجسٹریشن ہر چیز شامل ہے، جس میں پائلٹ ٹرسٹ ہے. اس سے کم بھی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی زیادہ مانگے تو وہ ایکسیسو ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کون ول رائٹر لکھ رہا ہے. اس سے کم بھی ہے. تو اس کے لیے کسی پروفیشنل سے ہی رابطہ کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی. بالکل. اس کے لیے جیسے ہم نے ذکر کیا، ٹرسٹ اور اسٹیٹ پریکٹیشنر ہو تو سب سے بیسٹ ہے. وہ ٹرسٹ کو بھی دے سکے گا، اور ساتھ ٹیکس اسپیشلسٹ ہے، وہ آپ کو اس وقت ایڈوائز بھی کر سکے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ جو ٹرسٹ ہے، اس ٹرسٹ کو ول میں شامل کریں تو کہیں سے رجسٹر بھی کرانا پڑتا ہے HMRC کے پاس، یا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جیسے میں ذکر کیا، یس، جب آپ لائف ٹائم میں یہ پائلٹ ٹرسٹ سیٹ اپ کریں گے، لیٹس اسیوم آپ یہ سیٹ اپ کر لیتے ہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے آج، تو آپ نے 10 پاؤنڈ اس میں ڈالنے ہیں. تو 10 پاؤنڈ ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 10 پاؤنڈ جو ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں. تو اس کی پراپرٹی، وہ ٹرسٹ کے 3 شرطیں ہوتی ہیں کہ اس کا بینیفیشری ہو، اس میں پراپرٹی جائے، اور اس میں اس کے ٹرسٹیز بھی ہوں. تو اس میں جو کہ پراپرٹی چلی گئی ہے تو ٹرسٹ کم انٹو بینگ. تو HMRC کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس طرح ٹرسٹ بنانے یا اس طرح ڈسٹریبیوشن کرنے میں؟ بالکل کوئی نہیں ہوگا. اب وہ ٹرسٹ جو ہے، آج کل ٹرسٹ رجسٹریشن سروس ریونیو اسٹارٹ کی ہوئی ہے، اس میں آپ پھر رجسٹریشن کر لیں اس کی. ٹھیک. ایک دفعہ رجسٹریشن کرنی ہے، آپ کو ریفرنس مل جائے گا. آپ کو ہر سال اس کا کوئی ٹیکس ریٹرن کمپلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹیکس سرجری جاری رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد محمود صاحب، جو ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں، چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں، ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں، اور اسٹیپ کے ممبر بھی ہیں. ان سے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، بہت معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے. آج ہمارا موضوع ہے ڈسکریشنری ٹرسٹ اور ول. بہت سارے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے سوالات انہوں نے چھوڑے ہیں. اس سے پہلے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے، تھوڑا سا رہ گیا. اگرچہ آپ اس کا جزوی جواب دے چکے ہیں. ایک صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر میں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ چھوڑنے کی بجائے کسی چیریٹی کے لیے، سوال یہ ہے کہ وہ انڈیا سے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کسی مسلم چیریٹی کے لیے، یہاں کسی مسلم چیریٹی کے لیے میں کچھ حصہ چھوڑنا چاہوں، کوئی بڑی رقم کا کچھ حصہ، تو کیا یہ ممکن ہے، اور کیا میری اولاد کو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے بعد میں؟ یہ 2 کویشچن اس کو میں دے لیتا ہوں. پہلا کویشچن یہ ہے کہ کیا ول کے اندر چیریٹی کے لیے آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک. اس کا ٹیکس ریلیف بھی ملے آپ کو. اچھا. اسٹینڈرڈ UK کا رول جو ہے کہ اگر آپ UK میں ایسٹس ہیں آپ کے، اچھا، اور آپ اپنی ول میں UK چیریٹی کے لیے منیمم اگر آپ 10% آپ کا نیٹ اسٹیٹ کا چھوڑیں، ٹھیک ٹھیک، تو اس کا آپ کو مین اسٹریم آف ٹیکس 40% سے 36% ہو جائے گا. اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ UK رجسٹر چیریٹی ہو. اچھا اچھا. اگر وہ چیریٹی UK میں رجسٹر نہیں ہے، انڈیا میں رجسٹر ہے اور UK میں ایسٹس ہیں، تو انفارچونیٹلی اس کے اوپر ٹیکس ریلیف جو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ نہیں ملے گا آپ کو. اچھا اچھا. دوسرا اینگل یہ ہے، دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے چیریٹی ویلی اوورسیز ایسٹ کی ہے، ہاں ہاں، اگر آپ کی اوورسیز ایسٹ ہیں اور اگر آپ کی چیریٹی بھی اوورسیز ہے، تو ظاہر ہے اس کا UK میں کوئی ٹیکس کانسیکوینس نہیں ہوگا. اگر ایسٹ بھی اوورسیز ہے اور چیریٹی بھی اوورسیز ہے اور آپ UK ریزیڈنٹ نہیں ہیں، ہاں ہاں، اگر آپ UK ریزیڈنٹ ہیں لیکن آپ کی پراپرٹی اوورسیز ہے، ٹھیک ٹھیک، اور آپ 15 سال سے اس کنٹری میں رہ رہے ہیں، تو یو بیکم ڈیم ڈومیسائل، تو آپ کے ورلڈ وائڈ ایسٹ جو ہیں وہ ٹیکسیبل ہوں گے UK میں. پھر اگر آپ اس موقع پر چیریٹی میں کچھ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو پھر صرف UK چیریٹی میں آپ کا ٹیکس ریلیف ملے گا. اچھا، اگر اوورسیز چیریٹی ہے، مثلا انڈیا میں رجسٹر ہے یا پاکستان میں، اس چیریٹی میں چھوڑ کے جائیں گے تو پھر اس کا ٹیکس ریلیف UK میں نہیں ملے گا. یعنی فرض کیجیے آپ کوئی اسکول بنوانا چاہ رہے ہیں انڈیا میں یا پاکستان میں، کوئی اسلامی اسکول ہے یا کوئی مدرسہ ہے، تو براہ راست آپ نہیں دے سکتے. یہاں اگر کسی چیریٹی کو دے دیں اور ان سے کہیں کہ آپ ہمارے بہاف پہ یہ وہاں بنوائیں یا وہاں یہ پیسے خرچ کریں، تو ایسا ممکن ہے؟ ہاں، دینے کے لیے تو دے سکتے ہیں. ٹیکس ریلیف ہے اچھا، وہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ کسی بھی جگہ دنیا میں چھوڑ کے جا سکتے ہیں، لیکن ٹیکس ریلیف اگر آپ کلیم کرنا چاہتے ہیں UK میں، تو صرف UK رجسٹر چیریٹی میں
ही आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक। मुझे बताया जा रहा है कॉल्स काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं, तो एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे पास वक्त कितना बचेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझसे बात करें? जी जी, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब मैंने सुना कि 1 मिलियन की छूट होती है बच्चों को। मेरे बच्चे हैं 6, मैंने उनमें इक्वल की हुई है, तो भी लिखी हुई है अच्छा। हमने। तो मैं चाह रही हूँ कि उसको ट्रस्ट में डालूँ और टैक्सेशन भी, मतलब वो टैक्स वगैरह का जो इनहेरिटेंस है वो मैं मतलब कम करना चाहती हूँ, 0 करना चाहती हूँ। तो उसका क्या तरीका है? चलिए ठीक है, मैं खालिद साहब से पूछता हूँ इसका जवाब। जी। हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इनकी विल रिव्यू करें हम, अच्छा। और विल रिव्यू करने के बाद देखेंगे उसमें क्या उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई किस तरह, फिर उसके मुताबिक एडवाइस दी जा सकती है कि टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और उनकी पॉसिबल टैक्स प्लानिंग क्या हो सकती है। तो बिल्कुल ठीक। डॉक्यूमेंट देख के, उनकी एसेट देख कर फिर ही ये बेटर जवाब दिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। जो इससे पहले मैंने सवाल आपके सामने रखा था, उसका दूसरा हिस्सा रह गया कि अगर औलाद को कोई एतराज़ हो कि आपने ये चैरिटी के लिए, फ़र्ज़ कीजिए 1 मिलियन पाउंड है, ½ मिलियन उन्होंने किसी चैरिटी के लिए छोड़ दिया, या 100 पाउंड है तो 50 पाउंड उन्होंने किसी चैरिटी के लिए छोड़ दिए, 50, तो औलाद को एतराज़ हो सकता है, और इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? हाँ, अगर आप जब विल लिखते हैं तो आप फ्री चॉइस है आपके पास, आप किसको कितना छोड़ के जाना चाहते हैं। ठीक। और अगर आप जो आपके जो बच्चे हैं, अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली अच्छा। डिपेंडेंट नहीं है, अच्छा। तो फिर आपकी चॉइस है कि आप कितना उनके लिए छोड़ के जाते हैं, कितना नहीं। मैं इस्लामिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा। ठीक ठीक। तो आप उस सिलसिले में फिर जितना भी चाहें कि अगर चैरिटी को ज़्यादा भी छोड़ के जाना चाहते हैं, बच्चों से ज़्यादा इक्वल, तो उसमें रीज़न लिखें। तो अगर रीज़न लिखी होगी तो उनके चैलेंज का जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उनको सक्सेस के वो कम होंगे। ठीक। अगर आपके बच्चे डिपेंडेंट हैं और आप चैरिटी को लार्ज अमाउंट छोड़ के जा रहे हैं, तो वो फिर उसको चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा, जो इस्लामिक विल की पोजीशन की अगर आप देखें कि इस्लामिकली आपने जो इस्लामिक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, उसमें ये एक कंसेशन है कि अप टू 1/3 तक अपने एसेट जो हैं आप चैरिटी या किसी को नॉन जो इस्लामिक एयर हैं उनके अलावा उनको दे सकते हैं। ठीक ठीक 1/3, ठीक है। ठीक। तो उसके अंदर चैरिटी हो सकती है, कुछ और हो सकते हैं, चैरिटी को अप टू 1/3 आप दे के जा सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग इस्लामिक डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम का वक्त सिमट रहा है, बहुत सारे लोगों के सवालात हैं जो आज मैं खालिद साहब के सामने नहीं रख सकूंगा, और कुछ लोग टेलीफोन कॉल्स पे भी, उनसे भी माजरत कि आपकी टेलीफोन कॉल्स भी हम नहीं ले सकेंगे। एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद हम प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। उन्होंने पूछा ये है कि अगर मुझ पर कोई कर्ज़ है और मैं इस दुनिया चला जाता हूँ, और जो मेरे एसेट्स हैं, क्या मेरा कर्ज़ मुआफ़ हो जाएगा, या उन एसेट्स में से कर्ज़ की अदायगी के बाद बाकी जो कुछ रह जाएगा वो मेरी औलाद को मिलेगा? ऑर्डिनरी जो डेफिनेशन है उसमें तो ये है कि आपके तमाम एसेट जो कलेक्ट किए जाएंगे और जितने लोन्स हैं वो पे किए जाएंगे। अच्छा अच्छा। जो नेट अमाउंट होगी उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगी। बिल्कुल तो ठीक। लाजमी तौर पर जितने एसेट के ऊपर कर्ज हैं, मोर्गेजेस हैं, लोन्स हैं, इवन प्राइवेट लोन हैं, वो सारे पे होंगे बिफोर एनी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल ठीक। इसके साथ ही प्रोग्राम टैक्स सर्जरी का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। मैं उन लोगों से माजरत ख़्वाह हूं जिनके सवाल नहीं ले सके या जिनकी टेलीफोन कॉल्स को प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बना सके। अब अपने मेज़बान फैज़ान आरिफ को इजाज़त दीजिए। मैं खालिद महमूद साहब का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे और मुफीद मालूमात आप तक पहुँची। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।